بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكلماتك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا رب لك الحمد، يا رب لك الشكر، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ساهل فساهل يا إلهي كل صعب بحرمة السيد الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے باری تعالیٰ ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے عاجز بے کس بے بس بندے، تیرے رحمتوں برکتوں کے سوالی بندے. اے باری تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرم نازل فرما. اے باری تعالیٰ ان کیفیات کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم و کرم نازل فرما. اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر میں زندہ رکھ اور اپنے فکر میں زندہ رکھ. اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیک خواہشات، نیک تمنائیں، نیک آرزویں پوری فرما. ہماری ہر قسم کی مشکلات پریشانیاں رفع فرما. جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے باری تعالیٰ آج کی ان روحانی کیفیات کا صدقہ ہمارے استاد جی کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما. جو فیوز و برکات کا یہ سلسلہ جاری ہے اسے تا دے قائم و دائم رکھ. ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ مستفید ہوتے ہیں. اے باری تعالیٰ یہ زیادہ سے زیادہ برکتیں ہم حاصل کرتے رہیں، ٹھنڈی کرتے رہیں. استاد جی کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما لیں. اے باری تعالیٰ جو ہمارے پیارے، ہمارے امیدوار، حقدار، تعلق دار، ہمارے چاہنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. ان کی قبر اور حشر کی منازل کو آسان فرما. ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا، جنت کا حصہ بنا، جنت کی کیاریوں سے ایک کیاری بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بخشش ان کے حق میں قبول و منظور فرما. اے باری تعالیٰ ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما. ہر قسم کی اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے پیارے وطن کو محفوظ رکھ. اے باری تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم كما تقبلت من المسلمين وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے باری تعالیٰ آج یہ خوبصورتیں رونقیں لگی ہیں اس کو قائم و دائم رکھ. جس کو دن رات جنہوں نے کوشش کی دامے درمے قدمے سخنے انہیں جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ. خواتین حضرات
تلاوت کلام مجید کے بعد اب ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور اب پروفیسر صاحب کی گفتگو شروع ہونے سے قبل میں محترم دوست وکیل چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی علی محمد کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے وہ شرح ہے حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالا وہ عکس بھی اور آئینہ بھی وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے
اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے جو دیکھ زن سے لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم ماشاءاللہ مطلب وہ لمحہ قریب ہے ہم پروفیسر صاحب خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کریں گے کہ آج موضوع پہ اظہار خیال کریں اس سے قبل بس ایک ضروری اعلان جو میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ سالانہ تعلیمی سیشن کی کنٹریبیوشنز کے لیے یہاں ہمارے دائیں جانب ملک نثار صاحب کا اسٹال وہاں موجود ہے جو حضرات رابطہ کرنا چاہیں وہ پروگرام کے دوران اور بعد میں کر سکتے ہیں موضوع پر کسی تمہید کی ضرورت نہیں شاعری گفتگو سے کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں میں بس یہی کہنا چاہوں گا اور ہم اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آیا کائنات کا مانی دیر یاب تو نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ بو جلوتیان مدرسہ اور نگاہ مردہ ذوق خلوتیان میں کدا کم طلب و تہی خدو میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزش کھوئے ہوں کی جستجو باد صبا کی موت سے نشو و نمائے خار و خس میرے نفس کی موت سے نشو و نمائے آرزو خونے دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو فرصت کشم کشم دے ای دل بے قرار را یک دو شکن زیادہ کن گیسوے تابدار را پروفیسر احمد رفیق اختر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. خادم حضرات، سب سے پہلے دو باتوں سے معذرت طلب کرتا ہوں. آج صحت کے کچھ نقائص نمایاں ہیں. شاید
کوئی لفظ میں حرف میں غلطی ہو جائے تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مواخات کا ہمیشہ سبق ملا ہے۔ میری خواہش ہے کہ چونکہ آج توقع سے زیادہ لوگ تشریف لائے ہیں تو ایک اصول کے تحت شیئر کر لیں، 2 دبلے بندے ایک چیئر پہ، ایک موٹے اور ایک دبلے بندے ایک چیئر پہ، تو اس طرح ہماری کرسیوں کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور عمل مواخات بھی ہو جائے گا۔ خاص کر خواتین کی طرف مجھے گنجائش نظر آتی ہے، تو میرا خیال ہے اگر وہ بھی ہمسائیگی میں تھوڑی سی محبت اور خلوص اضافہ کر لیں تو وہ بھی سیٹل ہو جائیں۔ قادر حضرات، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ وَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے ایک امانت عظمیٰ کو تمام مخلوقات پر پیش کیا۔ وہ ہے کوئی اس کو لینے والا؟ زمین کی مخلوقات کو، آسمان کی مخلوقات کو، پہاڑوں کی مخلوقات کو، پرند و چرند پہ پیش کیا، شجر و حجر پہ پیش کیا، مگر ساتھ کچھ اللہ نے نتائج بھی گنوا دیے، کچھ فوائد بھی گنوا دیے۔ ایک طرف جنت کھڑی کر دی، ایک طرف جہنم کھڑی کر دی۔ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا، تمام مخلوقات خوفزدہ ہو گئی جب انہوں نے جہنم کے نظائر دیکھے، سارے ڈر گئے، کوئی ہمت نہ پا سکا۔ اگرچہ جنت کا حسن بے مثال تھا، بے شمار تھا، مگر جب دوسری طرف نظر پڑی تو تمام مخلوقات غضب خداوند سے خوفزدہ ہو گئی۔ مگر حملها الانسان، انسان اجلت سے آگے بڑھا، اس کو سرداری نظر آئی، عظمت نظر آئی، بہت بلندیاں نظر آئیں، تو اس نے فوراً سے اس نعمت کو اٹھا لیا۔ خواجہ حضرات، وہ نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ نعمت وہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم تمام مخلوقات ارضی اور سماوات پہ سبقت لیے بیٹھے ہیں، اور وہ عقل ہے۔ خداوند کریم نے جب عقل کو پیدا کیا تو اسے کہا مجھے ذرا چل کے دکھا۔ جب اس نے چل کے دکھایا، انگ بدلے، اس کی شخصیت کے پرت نکلے، اس کا حسن دیکھا، تو اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے کیا خوبصورت تخلیق کی ہے۔ پھر فرمایا اے عقل، جو شخص لے گا تیرے توسط سے لے گا، اور جو شخص سزا پائے گا تیری وجہ سے سزا پائے گا۔ خاتون حضرات، یہ وہ عقل تھی جو انسان کو دی گئی، اور جس کے سہارے زمانہ کل حجر سے لے کر اس مہذب ترین وقت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوا، اگر عقل ہمارے سارے مسائل حل کر سکتی تھی، اگر عقل ہمیں بزرگی اور کرم عطا کر سکتی تھی، اگر عقل ہمیں نمائندگی خدا کی عطا کر سکتی تھی، تو سوال یہ پیدا، پھر رسالت کی کیا ضرورت؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے خادم حضرات، کہ اگر عقل ہمارے تمام معقولات اور منقولات پہ حاوی تھی، اور اگر اتنی بڑی مسیحہ زندگی تھی، اور اگر تمام شعور کی کاوشوں سے انسان ترقی اور عظمت کے رستے پہ گامزن تھا، تو پھر رسالت کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں رسول آئے؟ کیا وجہ تھی کہ رسالت کو غلبہ دیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ خدا کو ایک سپر ایکٹیو انسٹیٹیوشن انسان کے اوپر مسلط کر دیا؟ رسول آئے، عقل میں آخر ایسا تھا کیا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کی نارسائی کی وجہ سے، اور اس میں کیا نقص تھا جس کی وجہ سے اللہ نے رسول دیے، عبادات دیں، قرآن دیا، پہلے کتابیں دیں، صحائف دیے،
اور رسول دیے. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کیا کہ کتنے انبیاء گزرے ہیں؟ فرمایا 1,24,000 اور رسول 315. پھر ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا جم غفیر. کہا جم غفیر، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے بے شمار پیغمبر جن میں سے صرف 25-26 کے نام ہمیں پتہ ہیں. تو سوال پیدا ہوا، اور یہی سوال تھا کہ آخر اتنی بڑی عقلوں کے ہوتے ہوئے یہ کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے اللہ نے اس کے حضور سے انسان کے لیے یہ رسالت عقل کے اوپر ایک گائیڈ اور ایک بڑے مہربان اشارہ کرنے والے کی صحیح رستے کی نشاندہی کے لیے یہ کیوں عقل کے اوپر رسالت طاری کی؟ خادم حضرات، اس کے لیے ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ زمانہ اول کے معتبر ترین عقلوں والے لوگوں سے بھی پوچھنا پڑے گا کہ تمہیں عقل میں کیا فالٹ نظر آیا. ہمیں آج بھی کوشچن کرنا پڑے گا کہ آخر انسانی عقل میں کیا اتنا بڑا فالٹ تھا جس کی حفاظت کے لیے خداوند کریم نے رسالت کو متعین کیا. کیوں پیغمبر آئے؟ کیوں عاقلوں کو مزید عقل دے گی؟ کیا عقل تھی اور کیا عقل تھی جس کی وجہ سے کیا دنیا و کائنات میں انہوں نے کیا تبدیلیاں لانی تھی اور کس وجہ سے؟ یہ تسخیر کا علم تھا، یہ تو اقتدار کا علم تھا، یہ تو اخلاق کا علم تھا. پھر رسالت کیوں آئی؟ خادم حضرات، چند رائے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نزدیک عقل کا مطلب ہے باندھنا، اور اقال کہتے ہیں ایسے پائے بند کو جس سے اونٹ کا پاؤں باندھتے. اور حضرت علی کا قول مبارک ہے کہ عقل کسی کو العقل عقلان مطبوعا مسموعا ولا ينفع مسموعا، یعنی عقل سننے سے فائدہ اٹھاتی ہے یا دیکھنے سے فائدہ اٹھاتی ہے، مگر اگر سورج بھی چڑھا ہوا ہو تو ایک اندھا کیا دیکھ سکتا ہے؟ خادم حضرات، بڑی امپورٹنٹ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بات کی ہے کہ عقل کا نقص یہ ہے کہ ایک اگر وہ خود اندھا ہے، ایک اندھا بندہ ہے، تو اگر سورج بھی چڑھا ہوا ہے تو وہ عقل کو نہیں دے گا، عقل کو نہیں نظر آئے گا. اگر اس کے نزدیک تمام تر معلومات جو ہیں دے دی جائیں، تمام تر خوبصورتی، تمام تر آگہی دے دی جائے، پھر بھی عقل اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتی ہے. یہ وہ بیسک نقص تھا جس کی وجہ سے خداوند کریم کو ایک سپر گائیڈنس بھیجی. عقل کے علاوہ اب دیکھیے عقل کا بے بسی کہاں. بڑے بڑے دانشور، عقلیت کا سمجھنے والا سب سے بڑا ڈاکٹر جو ہے، برین جو اسکالر ہے، وہ بدقسمتی سے یہ کہتا ہے کہ عقل کین ناٹ انڈرسٹینڈ دی نیچر آف تھنگس. اس کو فطرت کا علم نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے ہم ایک درخت کو اس لیے درخت کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نے فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ یہ درخت ہوگا. درخت ہے کیا یہ عقل نہیں جانتی، یہ بالکل اس کو پتہ نہیں لگتا. کوئی کسی شے کی بھی نیچر کو انسان نہیں جانتا. عقل پھر کیا رہ جاتی؟ if we do not know the nature of anything تو فالٹ کہاں رہ گیا؟ اسی طرح دیکھیے لارڈ برٹن رسل کیا کہتا ہے کہ we only know the relationship of things. ہمیں اشیاء کے تعلق کا علم ہوتا ہے. we do not know the nature of things. ہمیں اشیاء کی فطرت کا علم نہیں ہوتا. خادم حضرات، یہ نیچر آف تھنگس کیا ہے جو عقل کو نظر نہیں آتی؟ اور کیا عقل کے مقاصد میں شامل نہیں ہے نیچر کو جاننا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اور بڑے سے بڑے اسکالرز بھی اس کو حل کرنے سے قاصر ہیں. ہاں، ایک دعا ہے میرے آقا، میرے رسول، اور میں حیران ہوتا ہوں
جہاں دوسرے عقل سے معرفت طلب کر رہے ہیں، میرا رسول اللہ سے کچھ اور طلب کر رہا ہے۔ فرمایا اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، طلب عقل میں اور طلب رسول میں کتنا فرق ہے۔ میرا رسول دعا مانگ رہا ہے، اے میرے پروردگار مجھے حقیقت اشیاء کا علم دے۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بہت سارے ایسے اقوال سناؤں گا جو آپ کو فنی لگیں گے کہ یہ سب سے بڑے عقل مند کیا اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں۔ افلاطون کا کہنا ہے، دیکھیں نا، فاضل تنیر آدمی ہے، اس کی عقل کی گواہیاں سارا زمانہ دیتا ہے۔ یہ وہ عقل مند ہے جو کہتا ہے کہ یہ ارباب عقل و فکر کچھ بنائیں گے، پھر مٹائیں گے، اور پھر بنائیں گے، پھر مٹائیں گے، یہی کچھ کرتے رہیں گے، اور تاکہ کوشش یہ ہے کہ انسانی رستوں کو صحیح منزل پہ پہنچا سکے۔ Have they ever been able to? Question یہ have they ever been able to؟ کہ انسانی رستوں کو کیا افلاطون نے ایتھینین سیویلائزیشن کو واقعی صحیح رستے تک پہنچا دیا تھا؟ کیا اسپارٹا کے فاضلز نے واقعی اس معاشرے کو صحیح منزل تک پہنچا دیا تھا؟ اٹس اے ویری کوشچنیبل۔ 35 سال کے بعد ایتھینینز فنا ہو گئے، 18 سال کے بعد اسپارٹنز فنا ہو گئے۔ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے عقل مندوں نے جب یہ ارادہ کر رکھا ہو کہ یہ ارباب فکر عقل و فکر ہمیشہ کچھ بناتے رہتے ہیں، پھر ہمیشہ بگاڑتے رہتے ہیں، اور اس چکر میں دعویٰ یہ ہے کہ میں انسانی رستوں کو بالآخر صحیح منزل تک پہنچا دوں۔ الاس دے فیل، افسوس یہ ہے کہ وہ فیل ہو جاتے۔ خادم حضرات، اگر آپ ہیگیلین ڈائلیکٹکس کو دیکھیں، ماڈرن فلاسفرز کو دیکھیں، بالکل یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تھیسس بناتے ہیں، ہم اینٹیتھیسس تخلیق کرتے ہیں، مگر آج تک دنیا میں سنتھسس نہیں پہنچا۔ سنتھسس بذات خود ایک عقلی رستہ بن جاتا ہے، ایک ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جس کے خلاف مزید جد و جہد شروع ہو جائے۔ خادم حضرات، کارل مارکس نے اسے میٹیریل ڈائلیکٹیکل ایٹیچیوڈ میں تبدیل کیا۔ اس کا خیال تھا کہ پرولٹیریٹ کمزور کی، غریب کی، مالدار کی کشمکش میں بالآخر ایک ایسا معاشرہ تخلیق ہو جائے گا کہ جو متوازن ہوگا، اس میں نہ کوئی کم ہوگا نہ بیش۔ کارل مارکس failed. Along with him all his theoretical communism failed. اور زمانہ پھر ادھر ہی۔ اب مسئلہ یہ عقل کی بے بسی ہے یا عقل میں کچھ ایسے نقائص موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا المیہ پیش آتا ہے۔ خادم حضرات، پروفیسر ٹوائنبی نے کہا یہ بڑا فلسفہ تاریخ کا دوسرا بڑا عالم ہے۔ پہلا ابن خلدون تھا، اب یہ ٹوائنبی فلسفہ تاریخ کا اور جدید فلسفہ تاریخ کا سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ الہامی صداقتوں یعنی خدا، وحی اور آخرت کا یقین استدلال طریقے سے پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ We might differ with him on certain opinions، مگر میں اس کی رائے کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ خدا اور آخرت کا یقین استدلال سے نہیں ہو سکتا۔ استدلال عقلی عمل کا نام ہے، اور یہ حقیقتیں اس سے ماورا ہیں، یعنی خدا اس سے ماورا ہے۔ اگر آج ایک گروپ آف انٹلیکچوئل بیٹھ کے ڈسکس کرے کہ ہم خدا کو جانیں، اس کے طریقہ کار کو جانیں، تو یہ امپاسبل ہوگا، کیونکہ یہ اس کی اوپینین ہے، میری نہیں ہے ویسے۔ یہ اس کی اوپینین ہے کہ خدا عقل سے ماورا ہے۔ یہ استدلال کبھی خدا کے اور وحی کے اور ملائکہ کے مسائل کو نہیں حل کر سکتا۔ یعنی وہی کہ ایمان بالغیب عقل کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی ہے نا مختصراً، کہ ایمان بالغیب عقل کو حاصل نہیں ہو سکتا،
کیونکہ عقل نے وہی ڈائلیکٹیکل حجتیں کرنی ہیں. عقل کا کام یہ ہے کہ ایک طرف بہتری کی خبر دیتا ہے، ساتھ ہی اس کے بدتر آلات کو بھی نمایاں کر دیتا ہے، اور یہ کبھی مصالحت درمیان عقل و ہوش نہیں پائے. حالانکہ ایک بہت پہلے لیکچر میں خادم حضرات میں نے قرآن کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ عقل سوچتی نہیں ہے. ہمارا اور دوسرے فلاسفر سے فرق یہ ہے کہ عقل سوچنے کا آلہ نہیں ہے، عقل رسپانس دینے کا آلہ ہے. ہومو سیپین کو ہومو سیپین اس لیے کہتے ہیں، اور یہ متفق کا لائے سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ٹریلینز آف سیل کے برین، بلینز آف سیل کے برین میں ڈیتھ تھی، اس کو موت تھی، اور مسلسل ہومو سیپین یعنی انسان مر رہا تھا جب تک اس کو رسپانس دینا نہیں آیا. تمام مفکرین کی یہ رائے ہے، جو بایولوجی کے مفکرین ہیں، حیاتیات کی دانشور ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس بے پناہ موت کی صرف ایک وجہ تھی کہ انسان کو رسپانس دینا نہیں آتا تھا. عقل اس وقت پیدا ہوئی جب ہیومن برین نے فرسٹ سٹیمولس کو آنسر بیک کرنا شروع کیا. اس وقت زندگی انسان کی بچنی شروع ہو گئی. یہ متفق علیہ قول ہے کہ ہیومن برینز started answering back to the external stimulus، اور اس طرح حیات انسانی کی بقا ممکن ہے. مگر اس میں یہ تو نہیں آتا کہ اس نے سوچا، اس نے عمل کیا. وہ تو ایک سٹیمولس کے چناؤ میں، خارجی چناؤ میں پڑا ہوا تھا. مگر بہرحال ہم عقل کے وہی معنی استعمال میں رکھتے ہیں جو اس وقت موجود ہے. حاضر حضرات، وہ کہتا ہے کون سی عقل یہ ثابت کرتی ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو انوانٹیڈ ریزن ہے، illogical ریزن ہے. 2 + 2 کیسے 4 ہو سکتا ہے؟ اگر 2 ماشاءاللہ فربا اندام بزرگ ایک طرف ہوں اور 2 دبلے پتلے ایک طرف ہوں تو کیسے برابر ہوں گے؟ آپ بتائیں نا. وہ تو سیدھی سادی سی بات کہ یہ کوئی عقلی استدلال 2 + 2 کو 4 نہیں بنا سکتا. یہ ہماری فیلسیز ہیں، ہماری عقلی فیلسیز. But still it is a law with us. It's logical. We understand it کہ عقل ہمیں یہی سبق دیتی ہے. اس لیے خادم آزاد بڑا مشہور نام ہے، ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے. پائتھاگورس جو ہے یہ ایک اور بہت بڑا اہل کریم کا دانشور ہے، فلاسفر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فہم و دانش کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اگر ان تمام باتوں کو جن کو عقل انسانی وقت دیتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، ان کی صحت پر تصدیق کرتی ہے، اگر اس کو اکٹھا کر کے ہم کہیں نا کہ یہ سارے مذہب سے ایشو ہیں، یہ سب مذہب کا کرم ہے کہ انسان اخلاقیات اور اچھے اصولوں تک کارآمد ہے، تو اس کے بعد فساد شروع ہو جائے گا، بگاڑ اور بے اطمینانی کے سوا کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی عقل والے لڑ پڑتے ہیں، کہاں سے آیا، کیوں آیا، خدا کون، کتاب کون، رسول کون. یہ سارے کے سارے مل کے اس چھوٹے سے خدائی اثر سے بیگانہ بھی ہو جاتے ہیں، اور ریلیجن کو ڈاؤٹ فل اینٹیٹی سمجھتے ہوئے اس کے خلاف رولا ڈالنا. آج یہی ہو رہا ہے. ایوری ویئر religion is on receiving end. Everywhere religion is on receiving end. کہ مذہب اس وقت عقل کی یورش، دانشوری کی بہتات کی وجہ سے ہر جگہ ڈیفینسو پایا ہوا ہے. Many of the local religions have lost their influences، اور اب مذہب ایک بے بسی کی شکل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. قادر آزاد ایک تو بھول ہی گیا میں بزرگ، آپ کو تو پتہ ہی ہے، سب کو بچپن سے سنے، یہ سقراط صاحب ہیں.
وہ تو دنیا کے سب سے بڑے اولین ایسا عظیم دانشور ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. دانشور نے بڑی معقول اس نے کہا دیکھو ہستی ہے انسان بیک وقت سبجیکٹو اور آبجیکٹو ایموشنل اور آبجیکٹو سچویشنز میں گرفتار ہوتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان میں صرف ایک ہی پہلو ہو. دو پہلو ہوتے ہیں, ایک پہلا داخلی اور ایک خارجی شعور کا ہوتا ہے. ایک داخلی کیفیات کا ہوتا ہے, ایک خارجی اثرات کا ہوتا ہے. وہ اندھا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. وہی بات جو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تھے, آزاد بھی ہے اور گرفتار بھی ہے. اگر اس بینائی اور آزادی کی خاطر اپنے اندر کے متلاطم تضادات میں وہ موافقت اور وحدت نہ پیدا کر سکے تو ایسے عالم میں وہ اپنے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتا. اور تضادات کو مٹا کر توافق پیدا کرنے کے لیے مذہب کے سوا کوئی عمل نہیں. خاتم حضرات, یہ بہت دانشوروں کی رائے ہے, بڑے بڑے دانشوروں کی رائے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ جبلت کے قیدی ہو جائے. زمانوں میں عقل تھوڑی تھوڑی کر کے دی گئی, چلو بل. یہ ایک دم سے سارے عقل مند کٹھے نہیں پیدا ہوئے. عقل اتنی جلدی پروگریس نہیں کر پائی جیسا ہم سمجھتے ہیں. پیدا ہوتے ہی سارے عالم نہیں ہو گئے, پیدا ہوتے ہی سارے ماڈرن ایج کو نہیں آ گئے. کبھی وہ وقت تھا کہ خدا قسم کھایا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تین چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ابھی ایک تازہ ریسرچ میں پتہ لگا ہے کہ انجیر دنیا کا سب سے قیمتی کھانے والا بوٹا ہے. اور جب انسان آیا تو اس کے پاس تو کوئی نہیں. اب تو ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں we earn, we eat, we manage, ہم اکیلے کل ہیں, ہم نے زمانے میں خود ہی روٹی پیدا کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ایسا تو پہلے کوئی عمل نہیں تھا. وہ جو انجانے میں ایک مسافر اس طویل سفر پہ اس دنیا میں آ بسا تھا, اس کے پاس کوئی سورسز نہیں تھے. پھر اس کو انجیر سے زندہ رکھا گیا. انجیر سے پانی اللہ نے پہلے سے رکھ دیا تھا, کھجور سے زندہ رکھا گیا اس کو. وہ پودے جو از خود پیداواری تھے اس سے انسان کی زندگی پیدا کی گئی. اور اس زمانے میں اس کی آنکھوں کو ماحول کا عادی کرنے کے لیے تور سینین کا سرما ڈالا گیا. اسی لیے خدا ان کی قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 3 میجر, ایک ویژولز, ایک فزیکل, ایک اس کے جوڑوں کو نرم کرنے کی. خاتم حضرات, آج بھی زیتون بڑا کارآمد ہے جوڑوں کے لیے, استعمال کیا کریں. یہ 3 چیزیں وہ ابتدائی خوراک ہیں جن سے انسان نے ہزارہا سال زمین پہ اپنے آپ کو کارآمد رکھا اور وقت گزارا. ایک پیمبروں کا سا فلاسفر ہے زمانے قدیم کا, تھیلز اس کا نام ہے, تھیلیز بھی اس کو کہتے ہیں, یونان کا ہے. تو وہ کہتا ہے عقل دنیا کی سب سے تیز ترین چیز ہے. ہر چیز سے بڑی جلدی گزر جاتی ہے. آسمانوں کا خیال کرتا ہے تو آسمانوں سے گزر جاتی ہے, زمینوں کا خیال کرتا ہے. یہ تو روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے کہ پلک جھپکنے میں اگر آپ چاہو تو اپنے افلاک پر ہوگے, پلک جھپکنے کو آپ چاہو تو آپ زمینوں کی گہرائیوں میں چلے جاؤ گے. عقل کی رفتار ہر چیز سے زیادہ ہے, خیال کی رفتار ہر چیز سے زیادہ ہے. اور دیکھیے جو غلطی کی اس کی پلیٹو نے نشاندہی, سب سے بڑی غلطی جس کی وجہ سے رسالت کو آنا پڑا, سب سے بڑی غلطی پلیٹو نے نشاندہی کی ہے. اس نے کہا the reason
and instinct lead spontaneously to one goal, the good, to God. بڑی امپورٹنس پوائنٹ میں خاتون و حضرات ذرا غور کرو کہ عقل یعنی انٹیلیجنس اینڈ انسٹنکٹ اور جبلت اور عقل ایک ہی مرحلے میں یکجا ہو کر آپ کو منزل آخر تک پہنچاتے ہیں، یعنی خدا تک پہنچاتے. ایسا کبھی ہوا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. جبلت نے ہمیشہ خدا کی مخالفت کی، جبلت نے ہمیشہ اپنے زمینی حقائق کو سامنے رکھا، اور جب بھی اس پہ شریعت کا دباؤ پڑا، خدا کا دباؤ پڑا، تو اس نے عقل کو بھی ساتھ ملا لیا. اس وقت خواتین و حضرات پوری دنیا میں عقل جبلت ہی کے استعمال میں ہے. جبلت اتنی پاورفل تھی کہ انسانوں نے اپنے آپ اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. جیسے قرآن حکیم آپ سے بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اب تو آپ ریاست مدینہ کا تصور بھی ایک دنیا داری کے میں ڈال گیا. صادق اور امین کے ٹائٹل بھی عجیب و غریب لوگوں کو عطا ہونے شروع. یہ جبلت کا کمال ہے خواتین و حضرات کہ یہ عقل کو اپنے بس میں لے لیتی. آپ کے تصور میں کوئی بھی اور صادق و امین ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ کے بغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر لوگوں نے ہر دوسرے تیسرے بندے پہ یہ ٹائٹل لگانا شروع کیا. اب دیکھیں چھوٹی سی بات ہے، عقل کرتی کیا. یہ ٹائٹل اللہ کے رسول کو قرآن حکیم کی وجہ سے دیا. خدا کا کلام تھا اور خدا کے نے اللہ کی رسول کی زبان سے اسے ڈھالنا تھا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت میں ذرا سی شبہ ہوتا تو یہ پورا قرآن مشکوک ہو جاتا. یہ مخصوص تھا ٹائٹل صادق اور امین کا قرآن کے لیے کہ صاحب کتاب امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا اور صداقت میں اولین درجہ رکھتا ہے. مگر اب فرض کرو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کوئی مقدور پر ایماندار ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مقدور پر یہ سچا بھی ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹالٹی میں صداقت اور امانت اللہ نے اس کے حوالے کر دی. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں پانی کی طرح بہہ رہی ہے. ہر دوسرا بندہ صادق و امین ہے. تو میں اکثر سوچتا ہوں کیا یہ سب لوگ مریں گے تو ان کے مزارات پہ بھی لکھا جائے گا اللہ کے رسول کے محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین؟ کیا سب کی قبروں پہ یہی ٹائٹل لکھے جائیں گے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. لوگوں نے حقائق کو پرکھنا چھوڑ دیا. یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم رسولوں کے ٹائٹل بھی اب اپنے متھے لگانے کی کوشش کریں. گریب ہے، انسٹنکٹ ہے. they never انسٹنکٹ اور عقل کبھی بھی متحدہ آج تک خدا تک نہیں پہنچی. کیوں نہیں پہنچی؟ سیدھی سی بات ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَنَهَيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اس نے اپنی خواہش کی مخالفت کی، اپنے نفس کی پوزیشن کی مخالفت کی، اپنی جبلتوں کی مخالفت کی. بھلا وہ کیسے خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ تھا کہ ہم جبلتوں کو اپنے زور بازو سے عقل سے قابو میں رکھتے اور پھر ان کو خدا کے حصول کے لیے استعمال کرتے. یہ اتفاق اور اتحاد نہ پرانے زمانوں میں نہ اس زمانوں میں. اور اگر تھوڑے بہت اچیو کر گئے تو خدا قرآن کے لفظوں ہیں وَقَلِيلٌ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. اس کے سوا یہ اتحاد کبھی نہیں ہوگا. حاضرین حضرات، میں کچا کا ایک گھونٹ پی لوں، آپ بھی کچھ پانی وانی پی لیجیے.
قرآن حکیم میں اللہ نے کہا تھا، اللہ نے بہت بڑی بڑی باتوں کو ذکر کیا نا، اتنی بڑی بڑی تخلیقات کا ذکر کیا، والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، ہم نے سورج کو تخلیق کیا، چمکتا ہوا چراغ، سورج ہر جگہ روشنی پہنچانے، والقمر اذا تلاہا جو اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاہا دن جسے ہم روشن کرتے ہیں رزق و روزگار کے لیے، واللیل اذا غشہا اور رات جو آپ کو ڈھانپ لیتی ہے، آپ سونے کے قابل ہوتے ہو آپ کی ہر چیز کو، مگر خداوند کریم نے والارض وما دہاہا، مگر آگے انہی چیزوں کے ساتھ ملا کر کہا ونفس وما سواہا کہ ہم نے نفس انسان کو درست کیا، یعنی آپ کے نفس کو اتنی اہمیت حاصل ہے، آپ کے ذات کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ کائنات کی بڑی تخلیقوں میں سے ایک بہت بڑی تخلیق نفس انسان بھی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ پھر خدا نے کیا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس پہ فسق و فجور بھی نازل کیے اور تقوی کے خیال۔ ایک سوال سوچو اور اس کا فیصلہ کرو خادم حضرات، اگر خدا یہ کہتا ہو کہ میں نے ہی نفس انسان پہ فسق و فجور نازل فرمائے اور میں نے ہی اس پر تقوی کے خیالات نازل فرمائے، تو آپ کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کون سی سوچ رہے ہوتے ہیں؟ So it is this rule tells us کہ we are not capable of personal thoughts۔ یہ تھاٹ بڑی عجیب چیز ہے، ہم اس کو کیجولی اپنی طرف سے ایک وہ رو میں ہے رخش عمر کہاں جہاں روکیے تھمیں، کہاں دیکھیے تھمیں، کہ یہ تو چلا جاتا ہے اور صبح سے لے کے پتہ نہیں کتنی ہزارہ خیال ہمارے ذہن سے گزرتے ہیں، but they are not simple thing۔ یہ ہماری طرف فیملیز ہیں، یہ ہمارے طرف بچے ہیں، دادے نانے پردادے رکھتے ہیں، ہر خیال ایک نسل رکھتا ہے، ایک خیال ایک جہاں سے چلتا ہے، بظاہر یہ تمام ڈپریشن، تمام انگزائٹی خواتین و حضرات ان خیالات کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ جنات کی شکل میں بھی، وساوس کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، مگر یہ ہمارے اندر الہام بھی ہوتے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نسل در نسل خرابی کے خیال چلتے ہیں، نسل در ایک انڈیویجول میں بھی، ایک ٹوٹیلٹی میں بھی، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک امر محفوظ ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اچھائی چنی وہ نجات پا گیا، جس نے برائی چنی ایک ڈھیر ہے، ایک ڈھیر ہے آگے، خیالات کی ایک موج ہے، سمندر ہے، طے بطے آ رہے ہیں، لہر بلہر چل رہے ہیں، رو برو ہیں، ان میں سے آپ نے اچھے بروں میں فرق کرنا ہے، اور اچھے خیال کا چناؤ صرف قرآن سے ممکن ہے، حدیث سے ممکن ہے۔ خادم حضرات، آپ کے پاس سٹینڈرڈ نہیں ہے اچھائی برائی کا، جب آپ چنتے ہو اچھائی اور برائی کا تو یہ سٹینڈرڈ نہ عقل دیتی ہے نہ معاشرہ دیتا ہے، یہ سٹینڈرڈ ہمیں صرف اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے۔ اور اللہ اور رسول کیوں دیتا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، وہ ان کے کوئی جذبہ اپنا نہیں، جو کچھ بھی ہے میرا رسول خدا کے تصور سے بولتا ہے، خدا کے حکم سے بولتا ہے، اور ان هو الا وحی یوحیٰ، اور جو کچھ اسے کہا جاتا ہے وہی بس بولتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اس جنگ و جدل سے، اس تصادم خیال سے بچنے کی کوئی سورس ہے تو وہ ہمارے خدا کا قول۔ اسی لیے اللہ نے کہا جس نے مجھ سے محبت کرنی وہ میرے رسول کی اطاعت کرے گا، جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ میرے رسول کی اطاعت، اور میرے رسول کی اطاعت کو میری محبت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ خادم حضرات،
ایک بڑی کارل یونگ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ سائیکالوجسٹ، کارل یونگ کہتا ہے کہ کلیکٹیو کانشنس یہ اجتماعی شعور انسان یہ دو قسم کا ہوتا ہے، پرسنل اور اجتماعی. کہتا ہے پرسنل جو شعور ہے اس کو ہم کلیکٹیو انکانشس نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم اجتماعی شعور نہیں کہہ سکتے. وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے باپ دادا تک جاتا ہے اور محدود ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. مگر اجتماعی شعور جو ہے یہ پوری نسل انسان تک جاتا ہے اور سارے انسان. آپ نے دیکھا کبھی خوابوں میں کوئی بڑا حادثہ آنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام امتیں اگر بڑا حادثہ ہونا ہو. آج تک جاپانی جو ہے نا جی، جاپانی خوابوں میں ایک چیز شامل ہو گئی ہے، ہم اسے کہتے ہیں سوریلسٹک آرٹ شامل ہو. سوریلسٹک کیسے کہ جب ان پہ ایٹم کا حملہ ہوا تو اتنی بڑی تباہی ہوئی کہ یہ خوف ان کی پوری قوم کی ضمیر میں چلا گیا. اور اس کا اظہار کیسے ہوا آپ کو اندازہ ہے کبھی کہ گاڈزیلا کی فلموں میں وہ جو بڑے بڑے بناتے ہیں گوریلے ٹائپ، تباہی ہلاکت بربادی، یعنی ان کی اجتماعی ایک قوم کی بات کر رہے ہیں، یہ پورے انسان نہیں ہے، ایک قوم کی بات ہے کہ ان کے اجتماعی شعور میں سرریلزم داخل ہو گیا، خوفناک پینٹنگ شامل ہو گئی، بربادی کی تصاویر شامل ہو گئی. ہمارے ہاں بھی اکثر ہوتا ہے، ہم بھی کسی عظیم تر تباہی کے تصور سے ہمارے خواب جو ہیں ڈراؤنے ہو جاتے ہیں، زلزلے آ رہے ہوتے ہیں، تباہیاں آ رہی ہوتی ہیں. مگر خواتین و حضرات یہ ہمارے انڈیویجول پرسنل ہے، یہ پیٹرن ہماری پرسنل لائف میں. مگر ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے جو تمام دنیا کے انسانوں میں جاتے ہیں. یہ اجتماعی شعور کسی اچھی خبر کے لیے بھی ہوتے ہیں اور کسی بری خبر کے لیے بھی ہوتے ہیں. اگر کسی بڑے خوبصورت ترین واقعے میں آنا ہو تو یہ ساری دنیا اسے محسوس کرے. آج آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لو، انٹرنیٹ پہ تمام اجتماعی شعور ہمیں خبر دیتا ہے کہ ایک طرف عظیم ترین جنگیں، کوئی اس کو آرمیگڈون کہہ رہا ہے، کچھ اسے ملحمۃ الکبریٰ کہہ رہا ہے، یعنی تمام انسان اس جنگ کی خبر کے لیے تیار ہیں، اپنے اندر اس کے اثرات. اور دوسری طرف یہودی مسیح وقت کے چکر میں ہے اور مسلمان مہدی آخر زمان کے تصور میں ہے. ہر جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے ورود ثانیہ کے مسئلے میں ہے. دوسری طرف ہمیں ایک بہت بڑی خبر کے بھی منتظر ہو. کیا خیال ہے آپ کا، اگر رسول آئے ہوں گے تو وہ کلیکٹیو کانشنس پہ اثر نہیں آئے؟ اگر دنیا میں نبی آخر زمان آگے ہوں گے، ختم المرسلین آ رہے ہوں گے، آقائے دو عالم آ رہے ہوں گے، محبوب خداوند تشریف لا رہے ہوں گے، اور خدا اپنا سب سے بڑا ہیومن ایگزیبٹ شو کر رہا ہوگا، تو کیا آپ کا خیال ہے خبر نہیں آئے گی؟ دو قسم کی خبریں ہوتی ہیں، ایک وہ جو انسانی ذہن تصور میں آ جائے، ایک وہ جو مصدقہ ترین ہو. اور پیغمبر کسی بھی معاشرے کی سب سے سینسیٹیو صورت میں ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ترین حساس بشریہ کا مالک ہوتا ہے. اس لیے کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے سرکار رسالت میں آپ کے آنے کی خبر نہ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھو ان کی امتیں اس بات پہ جھگڑتی ہیں، امتیں اس بات پہ جھگڑتی ہیں کہ یہ لفظ ایسا نہیں ہے، یہ لفظ ویسا نہیں ہے. اگر ڈیوٹرونومی میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ خداوند خدا شعیر کی گھاٹیوں سے، فاران کے پہاڑوں سے وہ طلوع ہوا، اس کے 10,000 کرسی تھے، اس کے ایک ہاتھ میں آتشین شریعت اور ایک ہاتھ میں شمشیر تھی. خاتون حضرات،
دنیا میں یہ لفظ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کسی بھی سچویشن کو سوٹ نہیں کرتے سوائے فتح مکہ کے دن. یہ صرف اور صرف فتح مکہ کے دن پہ پورے اترتے ہیں کہ خداوند خدا شعیر کی گھاٹیوں سے نمودہ. یہ خداوند خدا یہ لفظ جو ہے یہ لیسر گاڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہودی منطقوں میں یا تالمود میں یہ لفظ ہر معزز ترین بشر کے لیے استعمال وہ خداوند خدا استعمال کرتے ہیں. مگر اس سے یہاں مراد ہے کہ وہ نبی سنا کی طرف سے آئے، کوہ سینا کی طرف سے، یہ بھی اس کے لفظ ہے، اور اس کے بعد سنا کی طرف سے آیا اور شعیر کی گھاٹیوں سے طلوع ہوا اور 10,000 کرسی اس کے ساتھ. حیرانی کی بات ہے خاتون وغیرہ کہ exactly 10,000 were with the prophet when he came to، اور فاران کی گھاٹیاں مکہ میں ہیں. تو یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں پہلے مل گئی تھی کہ ایک صاحب قدر نے آنا ہے، اور انہوں نے اس طرح کے ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آنا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے. ایک اور پیشن گوئی حضرت موسیٰ کی، میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا، یہ موسیٰ کی طرح ہوگا، میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے یہی کہے گا جو میں اس کو حکم کروں. یہ جو پہلا حصہ ہے خاتون صاحب بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کبھی اللہ نے نہیں کہا، یہ کبھی اللہ نے کہا، وہی کی حیثیت اور ہے. مگر یہ لفظ قرآن کے بارے کہ میں اپنے الفاظ، اور آج تک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں اور کسی اور کتاب میں وہ محفوظ نہیں رہے، مگر اس پیغمبر کی زبان پہ، میرے آقا اور رسول کی زبان پہ وہ محفوظ رہے ہیں. اور یہ خبر ہمیں بہت پہلے سے دی گئی تھی، بہت پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے سے، کہ میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے یہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا. جو کوئی میری ان باتوں کو، جن کو میرا نام لے کے کہے گا، نہ سنے گا تو میں ان سے حساب لوں گا. یہ خدا نے کہا حضرت موسیٰ کے یہ خبر عام کرو، یہ خبر پہنچا دو. ایک بڑی خوبصورت اور بھی خبر ہے، اور اس خبر سے آپ سوچیے گا کہ اس میں کون سا شبہ ایسا رہ جاتا ہے کہ اگر میں کہوں کہ عیسائی مذہب میں میرے رسول کی پیشن گوئی آئی، کون سا ایسا؟ حیرانی کی خبر ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میرا پیغمبر کسی پیشن گوئی پہ نہیں کھڑا، یہ میں آپ کو بتا دوں. میرے رسول کی صفت یہ ہے کہ کوئی پیشن گوئی بھی نہ ہو تو دنیا جب بھی اندازہ لے گی اسے اپنی دنیا کا سب سے بہترین انسان گنے گی. یہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے رسول کا کردار اور میرے رسول کا عمل اور میرے آقا کی صفات ایسی ہیں کہ وہ کوئی بھی کمپیریزن کر لو، وہ اس دنیا کا اول و آخر سب سے بہترین انسان سمجھا جائے گا. لوگوں نے کیا ہے. جب کارلائل نے پروفٹ ایز اے ہیرو چنا، اس نے اپنے پروفٹ کو چھوڑ دیا، اس نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا، مگر اس نے محمد رسول اللہ کو ہیرو کے طور، پروفٹس میں ہیرو کے طور پہ چنا. 100 مین کا جب انتخاب ہوا مائیکل ہارٹ میں، تو اس نے وجہ بھی بتائی کہ کسی شخص نے دنیا و مافیا میں، کسی شخص نے اس کائنات میں اتنی چھوٹی سی عمر میں، اتنی تھوڑی عمر میں اتنے مکمل نتائج حاصل نہیں کیے انسانوں کے لیے جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے. تو یہی خبر کی ضرورت نہیں تھی، مگر خبر ہمارے دل کو کہ اتنا بڑا واقعہ اور کلیکٹیو کا انکانشس میں نہ آیا ہو، یا اجتماعی لاشعور میں واقعہ کیوں نہ آیا ہوگا. اور یہ میں وہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کو درجہ بدرجہ ہر قوم کے لاشعور میں محمد رسول اللہ آئے ہیں اور انہوں نے کنوے کی. بٹ کس وجہ کیا ہے؟ ٹو ڈینائی دی ٹروتھ. یہ عقل کے فریب ہے نا. عقل یہی کہتی ہے
کہ میں اپنے پلے کی بات سمیٹ لوں، میں کسی طریقے سے بھی سرکار رسالت آپ کا نام یعنی وہ لینے نہیں دیتے آپ کو، جو بھی بات ایسے نہیں فوراً کہہ دیں گے، جو آج اہل حدیث کا طریقہ بھی آج کے ماڈرن انٹلیکچوئلز بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو حدیث ان کے خلاف جائے نا فوراً کہہ دیتے ہیں اس کی اسناد ہی خراب ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو کسی نے کہی نہیں۔ اور کتنی بھی ایک شخص ایسا ہے، دیکھو دو لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، دو کلیکشن آف حدیث، دو لوگوں، امام محمد بن اسماعیل البخاری کی ساری زندگی حدیث کی کلیکشن پہ لگائی، ایک ایک لفظ کے لیے میلوں میلوں سفر کیے، انتہائی جد و جہد کے بعد جب زمانے کو اپنے خلاف دیکھا تو اپنے آخری ہفتہ ہے، اگرچہ یہ بھی ساتھ لکھا کہ موت کی دوا مانگنا منع ہے، مگر ساتھ ہی اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اللہ اب زمانے میں اپریسیشن نہیں رہی، اب زمانے میں کوئی قدر نہیں رہی، یہ لوگ مجھے ویسے ہی ہراساں کرتے ہیں، تو آپ مجھے اٹھا ہی لے تو بہتر ہے۔ اور اگلے ہفتے ان کی وفات ہوئی۔ حضرت امام مسلم بن حجاج مسلم کو ترتیب مسلم بخاری حضرت مسلم شریف لکھ رہے تھے تو ساتھ ایک کھجوروں کا ٹوکرا پڑا تھا خاتمہ، اور ایک حدیث میں اتنا انہماک تھا تلاش کرنے میں کہ ایک ایک کھجور منہ میں ڈالے جا رہے تھے، صبح تک شوگر کام کر گئی، پتہ نہیں حدیث ملی کہ نہیں، اور امام فوت ہو گئے۔ اتنی محنت کی ہے انہوں نے کلیکشن آبی، اور آج کے دیکھو چھوٹے چھوٹے سے انٹلیکچوئل ملک سے باہر بھاگے ہوئے تاکہ یہاں آرام سے زندگی گزار سکیں، وہ حدیث کی ویلیو رٹانے کو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں ایک وقت تو تم نے کیا محنت کی ہوئی ہے جی، تم نے کیا سند لائے ہو خدا کی طرف سے، اور حدیث اور قرآن میں کیوں موافقت نہیں برتتے ہو تم؟ اگر رسول کی باتیں غلط ہوں گی تو قرآن کہاں سے سچا ہوگا؟ آج تک میں نے ایک بات کہی، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ قرآن کا کوئی ثبوت لا دو کہ یہ کتاب خداوند ہے سوائے قول رسول کے۔ سوچ لو تھوڑا سا، کوئی اور ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت سوائے اس کے کہ آقا و رسول کی زبان سے نکلا، ایک ہی زبان سے، وہی زبان مبارک تھی جس نے کہا کہ یہ قرآن ہے، وہی زبان مبارک تھی جس نے کہا کہ یہ میری بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا میں قرآن کا ثبوت ہے؟ کوئی نہیں ہے، ٹیکنیکلی نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس اعتراض کو سلجھا سکے۔ پھر وہی واپس جائیں گے سوائے صداقت و امانت رسول کے۔ یہ کون ہے جی، یہ جو بیچ میں اتنے سارے صادق الامین گھومتے پھرتے ہیں، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں فضول قسم کے لوگ؟ خواہ وہ کوئی عدالت عالیہ کا ہو، خواہ وہ کوئی فوج میں ہو، خواہ سے یہ سیاسی، یہ لوگ اس ٹائٹل کا دعویٰ کرتے ہیں، شرم کی بات۔ ان کو وہ اللہ کے رسول کی کاسٹ پہ اپنے یہ ٹائٹل لینے ہوتے ہیں، معاذ اللہ استغفر۔ یہ امت محمد ہے، یہ امت محمد ہے۔ پھر کہتے ہو ہم رسوائے عالم ہیں، پھر کہتے ہو ہم بڑے گئے گزرے ہیں، پھر کہتے ہو ہماری زندگیاں ویران ہیں، پھر کہتے ہو کہ ہمارے خدا ہم پہ فضل نہیں کرتا۔ تم اس کے محبوب ترین دوست کے ساتھ یہ کر رہے ہو، وہ تمہیں بخش دے گا؟ خدا کو اپنے دوست بڑے عزیز ہیں، تو بے ویریف ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے کردار پہ خراش بھی نہیں برداشت کرتا، وہ اتنے غصے میں کسی چیز پہ نہیں آتا۔ اگر اس کے دوست کو آپ انجر کرو گے تو وہ آپ کو نہیں بخشے گا، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ I try to be very very careful about the prophet۔ باہر بیٹھے ہوئے تم نگری یہ کام نہیں کر سکتے، کبھی کو امریکہ سے کتاب نکل رہی ہے، کبھی فلاں سے نکل رہی ہے، بڑے بڑے عالم بیٹھے سو کال، بھائی تمہارا علم یہی کہتا ہے تمہیں کہ استعمال کرو تم پروفٹ کی امیج کو، اور پھر اپنے اعزاز بناؤ۔ اے خداوند کریم کو ہم سے بہتر پتہ ہے، اس کی مخبری بہت طاقتور ہے، اس کی اس پہ اناج زمین کی تہوں تک جاتی ہے۔
ایک دن نا ایک شخص آ گیا امام زین العابدین کے پاس، تو اس نے کہا اے امام لوہانا، ایک آیت نہیں سمجھ آئی سورہ الحدید کی. وہ حدید کی آیت جو ہے یہ کہتی ہے کہ خدا تو زمین کے اندر بھی اگتے ہوئے ہر پودے کو جانتا ہے، اس کے پھل کی مقدار جانتا ہے، کتنے شگوفے کھلیں گے جانتا ہے، کتنی کلیاں پڑیں گی جانتا ہے، کیا پھل ملے گا جانتا ہے. مگر یہ ہے کیسے؟ اٹس امپاسبل. خیال آتا ہے کیسے ہوگا؟ تو حضرت الامام نے کہا اور دیکھو ایک چھوٹے سے ایک امت کے ایک چھوٹے سے فرد میں، ہمارے نزدیک تو بہت بڑے ہیں، مگر اگر بڑی امت کا اندازہ لگا تو ایک فرد ہے نا، اس خانوادے کے ایک فرد ہے، ایک امت کے فرد ہے. امام مکرم ہے، میرے امام ہے، آپ کے امام ہے، مگر اور اگر امت کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ایک چھوٹے ہیں نا، عمر تو چھوٹی تھی نا ان کی. تو انہوں نے کہا نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان. بھائی یہ تجھے آج نہیں سمجھ آئے گی بات. امام نے کہا کہ تجھے آج نہیں یہ بات سمجھ آئے گی، جب اگلا زمانہ آئے گا اور انسان کو یہ خبر ہو جائے گی. وہ انسان جب اسکائی لیب پہ چڑھے گا نا، انہوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا، فرمایا نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ زمین کے نیچے کیسے نظر کرتے ہیں. اسکائی لیب جب نیچے سے بتائے گی نا اتنا اس میں لوہا ہے، اتنی چاندی ہے، اتنا یہ ہے، تو پھر تم اللہ کے بھی قائل ہو جاؤ گے کہ اگر انسان اتنی گہرائی تک دیکھ سکتا ہے، خدا تو پھر اس سے بہت آگے ہے نا. Of course God is God. اور بڑے ایک مزے کی بات ہے، میں اکثر تعجب کرتا ہوں کہ میرے بہت سارے انٹلیکچوئل بھی کوشچن کرتے تھے، ڈز ہی نو دس، ڈز ہی نو دس، کوشچن کرتے کبھی، ہاؤ کین ہی نو دس، کیا اس نے انسان کی زندگی میں کوئی آزادی چھوڑی ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں چھوڑی ہے، صرف ایک سوال کی آزادی چھوڑی. لیٹر آن کامن ٹو ڈسکس دیٹ. مگر ایک آزادی جو چھوڑی ہے صرف ایک جملے میں، کہ میں نے تمام فیسلٹیز عقل و معرفت دے کے تم سے ایک سوال کا جواب طلب کرنا ہے. خاتون آزاد سن لو، ایک سوال کا جواب اس نے طلب کرنا ہے. اِنَّ هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تمام عقل و فہم کے دے کے ایک سوال، تم واقعی خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ یہ سوال کہ اللہ کو کتنا مانتے ہو، کتنے رسوخ سے مانتے ہو، کتنے دل سے مانتے ہو، کیسے مانتے ہو اللہ کو. اور خاتون آزاد دو چار اور بھی مزے کی پیشن گوئی ہیں بتاؤں. یوحنا نے کہا، یہ ساری ریفرنسز موجود ہیں، مانے نہ کوئی مانے، مگر جو انہی کی کتابوں سے ہمیں جو ملتا ہے، ہم نے کو اپنی کتابیں پڑھ کے تو اکٹھی نہیں کی نا. وہ اگر اس کو ڈسکس کرتے ہیں، آرگو کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مگر آپ دیکھنا کہ یہ کس کے حق میں جاتی ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں، جان نے کہا، اور بائبل ہے، کتاب کی 16ویں آیت ہے جان کی کتاب کی، میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے. یوحنا نے، جان نے کہا، دی بیپٹسٹ نے، کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر میں جاتا ہوں تو تمہارے لیے پروردگار بھیجوں، مددگار بھیجوں گا. اگر میں جاؤں گا تو میں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا، اگر میں نہ جاؤں تو تمہارے پاس مددگار نہیں آئے گا. گویا وہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ میرے بعد جو آنے، مگر وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہے. وہ لفظ ہے پریکلیٹ، جس کو عبرانی میں فارکلیوت کہتے ہیں. فارکلیوت کا مطلب ہے دی پریزڈ ون. یہ حضرت عیسیٰ کا ٹائٹل نہیں تھا. دی پریزڈ ون از دی اونلی ون، اور وہ محمد ہے. یہ محمد ہی کا ترجمہ تعریف کیا گیا، اور کسی صاحب کا لفظ کا ترجمہ. فارکلیوت پریکلیٹیوس کا ایک ہی ترجمہ ہے
دی پریزڈ ون، اور وہ محمد ہے اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، مجھے بھی آپ سے یہی کچھ کہنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، مگر ان سب باتوں کو تم برداشت نہ کر سکو، آپ کر لو، لیکن جب روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کا راہ دکھائے گا. روح حق اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، بلکہ وہی کہے گا جو وہ سنتا ہے. وہ تمہیں وہی کہے گا جو کچھ ہونے والا ہے، اور وہ میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بڑائی بیان کرے گا. قرآن میں ہے نا، حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے نا، حضرت مریم کا ذکر ہے نا. اور جو چیزیں ان کی امت نے خراب کر دی تھی ان کو صاف کر کے عیسیٰ نے پھر، وہ تو ساری امت کہتی کہ ان کو سلیب دی گئی. ہمارا پیغمبر جو کلام لایا خدا کا، اللہ تو کہا نہیں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی، بل رفع اللہ علیہ، ہم نے تو اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. نہ قتل کیا گیا نہ سلیب دی گئی. خاتون حضرت یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. وما قتلوہ یقیناً، پھر دباؤ دے کے اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اس کو کوئی قتل نہیں کر سکا. وہ ہمارا لاڈلا تھا، ہمارا پیغمبر تھا، ہمارا محبوب تھا. ہم نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی، نہ اس کے قریب کوئی آ سکتا تھا نہ اسے کوئی مار سکتا. وہ تو دوسروں کو زندہ کرنے آیا تھا، اس کو کوئی کیسے مار سکتا. ماں کہتا ہے لزارس کو اس نے زندہ کیا، کتنے سالوں کے بعد اس کو زندہ کیا. اور ان کا کام واجد نہ بروح القدس، ان کو تو حضرت جبرائیل سے مدد دی گئی. پھر سوال آ جائے گا، ہم نے تو جبریل کو نہیں جانتے. انٹلیکچوئل کوشچن کرتا ہے کون سے جبریل، وی ڈونٹ بلیو. ابن سینا بہت پرانے دانشور مفسر ہوئے کہ ابن سینا کہتے تھے کہ یہ عقلی چیزیں، یعنی عقل میں آپ نے نیکی کو فرشتہ مان لیا اور برائی کو جن مان لیا. میں سوچتا تھا کہ اگر میں ابن سینا کے پاس ہوتا تو میں اسے کوشچن کرتا، what is your concept of God؟ یہ خبردار رہنا، یہ بات سن لینا. what is your concept of God؟ اگر یہ خدا نہیں کر سکتا، اور کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ تمہارا خدا ہے کون؟ میں تو ایسے خدا کو مان سکتا ہوں جو کام ہی نہیں کر سکتا. خدا فرشتے نہیں پیدا کر سکتا، خدا جنات نہیں پیدا کر سکتا. یعنی ہمارے اپنے اندر ایسے انٹلیکچوئل اب بھی ہیں، پہلے بھی گزرتے ہیں، جو اس خدا کی اہلیتوں اور قدرتوں کو بھی محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاذ اللہ سے. ایک طرف وہ اومنی پوٹنٹ ہے، آل پاورفل، اومنیشینٹ ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ہر چیز میں موجود ہے. دوسری طرف آپ کہتے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ وہ کیا نہیں کر سکتا؟ کوشچن تو آپ کا یہ ہونا چاہیے، دیکھو ہمیں پیدا کیا اس کے 3 نام ہے، 3، یا قدیر ہو، یا مرید ہو، یا قدیر ہو، یا متکلم. کہ وہ ارادہ کرتا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ کلام کرتا ہے. میرے میں بھی ہے ایک قسم، مرید میں بھی ہوں، متکلم میں بھی ہوں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک دنیا پلان کر کے کہوں فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہی نہیں کر سکتا. جب مجھے اس نے بھیجا ہے، بھیجنے سے پہلے مجھ میں تھی. جب میں جنت میں تھا تو مجھ میں تھی. کبھی کھوئی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. جب ہم جنت میں تھے ہم میں یہ قدرت تھی. ایک غلطی ہے اس آدم علیہ السلام کے، یہ جد امجد کی ایک غلطی سے ہم سے قدرت چھین گئی. ارادہ ہے، ارادہ موجود ہے، قدر موجود ہے، مگر طاقت نہیں ہے اپنے خیال کو عمل میں ڈالنے کی. یہ اللہ نے ہمیں اس زندگی سے گزرنے کے بعد دی. کیا مزے کی بات ہے. whatever you choose you can get, whatever you think will be personified, it will be available to you. مگر اس تک جانے کے لیے
یہ ایک فضول سا بیریئر جو ہے لائف کا کراس کرنا ہوتا ہے، زندگی کا بیریئر کراس کرنا ہوتا ہے. کتنا خوف آتا ہے اس بیریئر کو کراس کرنا، بیکاز آف بلانگنگس. یاد رکھنا یہ بات، because of belongings we are always afraid to cross this border of life and death. بڑی پرانی کتاب ہے گلیورز ٹریول، تو بہت سو نے پڑھی ہوگی چھوٹی موٹی کلاسوں میں. تو گلیور ٹریول ایک بونو کے دیش میں جا گزرا گلیور. وہ بونو نے رات اس کو سویا دیکھ کے نا پتلے پتلے دھاگوں سے باندھ دیا، پتلے پتلے دھاگوں سے. وہ اتنے بے شمار دھاگے تھے کہ وہ جوائنٹ بھی اسے ہلا. جب اس کی آنکھ کھلی تو بڑا زور مارا اور لگتا تو کہ پتلے پتلے دھاگے ہیں، مگر وہ ان سے نجات نہیں پا سکتا. He was shocked and he was arrested by those threads. مگر خاتم حضرات یہی تھریڈ ہمارے ساتھ واپس تھا، our belongings. انسان کو قبر تک پہنچنا نہیں، یہی تک جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے دھاگے بنے، یہ اماں، یہ ابا، یہ نانی، یہ دادی، یہ نکو، یہ بکو، یہ سارے دھاگے، یہ مکان، وہ چھت. اور ہو سکتا ہے میں اپنی قمیض بڑی دور سے منگواتا ہوں، میری قمیض مجھے روکتی ہو کس کے کل کو پہننے کے قابل تو ہو سکوں. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے تھریڈز ہیں، یہ اقتدار کی لذت ہیں. یہ ان ساری چیزوں نے ہمیں روک رکھا ہے انجام تک پہنچنے کے لیے. یہ دھاگے ان جن کو ہم توڑ نہیں سکتے. کچے دھاگے سے بندی آئے گی سرکار میں، ہے نا. مگر بیچارے انہی کچے دھاگوں سے قربت قبر کو پہنچ جاتے. میں تو ویسے ہی اس کو گیلیکسی کے آرڈر کا دروازہ مانتا ہوں. I don't believe it's a grave. ایک ایسی جگہ ہے جہاں داخل ہوتے ہی زمان و مکان بدل جاتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس چینج ہو جاتا ہے. اس کا آپ کیا کرو گے؟ ایک دم سے یہاں سے گئے نہیں تو جنت اور دوزخ کے مظاہر آپ کو نظر آنے شروع ہوتے. قادر آزاد ایک عہدنامہ عتیق میں حضرت سلیمان کا بڑا خوبصورت، آپ سوچو گے بخدا میں نے پڑھا، میں نے سمجھا کسی محبوب کی تعریف کریں، کسی خاتون نے. حضرت سلیمان نے اتنی محبت سے اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہے، عشق سے. اور ان میں صرف تھوڑے سے، میں تو تھوڑا سے میں کیونکہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ تو گو تھرو اے لانگر اسپیسیفک، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے سانگز آف سلیمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ایک حوالہ ہے کہ بہت میٹھا ہے، ہاں وہ بہت پیارا ہے، ہاں وہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں. حضرت سلیمان نے حضور کا نام لیا، محمدن کہا کہ وہ میرا، یہ پہلے نام لیا ان کے محمد کے نام. حضرت سلیمان کی مناجات اس نام سے شروع ہوتی ہیں اور کہتے ہیں وہ بہت میٹھا ہے، ہاں وہ بہت پیارا ہے، کہتے ہیں وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا دوست ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں. چلو پاکستان کی بیٹیاں تو کم نہیں ہیں، پاکستان کے بیٹے کم نہیں ہیں. یہ وہ محبت ہے جو امت کو، جو پیغمبروں کو رسول اللہ کے ساتھ، اور ہماری محبت اس سے کہیں زیادہ. ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، باپ وہی ہے، ماں وہی ہے، ہمارا تو آقا وہی ہے، گائیڈ وہی ہے، ریسرکٹر وہی ہیں. ہماری تو شفاعت ان کے ذمہ ہے، ہم تو ان کے بغیر جنت کی بو نہیں سونگھ سکتے ہیں. وہ تو ہمارے تو سب کچھ ہیں. ہم تو ساری زندگی گناہ میں گزارتے ہیں، عذاب میں رہتے ہیں، بھول بھلائیوں میں رہتے ہیں، حماقتیں سرزد کرتے ہیں، مزید حماقتوں کے خوگر ہوتے ہیں. مگر جب موت آئی نا، چواں مرغے کے در صحرائے ہر شام، چواں مرغے کے در صحرائے ہر شام، کشایت پر بفکر آشیانہ، کہ جو ہی بوڑھے ہوئے، جو ہی واپس لوٹے، شام پڑی، ملگجے اندھیروں میں آ گئے، تب آرزو کی
اے مدینے والے، سرکار مدینے والے، اے یا محمد یا محمد. یہ اقبال کا مصرع ہے اور ہم سب اس کے پاس کہ مسلمان جوانی میں بڑی دور، بڑے تن تنے، بڑے مزاج، بڑے شعلے بڑھتے ہیں ابدان سے، جبلت پہ جبلت سوار ہے جی. مگر جب بوڑھے ہوئے، ذکر مداومت ختم ہوئی، واپس لوٹے چواں مرغے کے در صحرائے شام. اس پرندے کی طرح جو رزق کمانے صبح سے شام تک باہر رہتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو پھر اپنے گھونسلے کو واپس پلٹتے. محمد ہمارا گھونسلہ ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، ہمارے آقا ہماری نجات ہیں، حفاظت ہیں. تو یاد دیکھو، اس پر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول کی اتنی تعریف کیوں کرتے. یہ المیہ ہمارے معاشرے میں ہے. ایک سکول کہتے ہیں شرک کرتے ہو، تو دماغ خراب ہے بھائی، شرک کرتے ہو. اور خدا اور بندے کے درمیان کسی بندے، بھائی خالق و مخلوق کا فرق تھوڑا ہے، خالق و مخلوق کا فرق تھوڑا ہے کہ ہم اور بھی فرق ڈالتے رہیں، ہم اور بھی اس میں طویل فاصلے پیدا کریں. ابھی میں درود کے اصلی لفظوں کا آپ کو معنی بتا، پھر آپ کو پتہ لگے گا. ابھی 2-4 باتیں اور سنا، پھر پتہ لگے گا. یہ بڑے ضروری ہے. میں ویسے بڈھا کو پیغمبر مانتا ہوں، مہاتما سدھارتھا بڈھا کو، اور مجھے پورا احساس ہے کہ پاسٹ کے جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے انہوں میں سدھارتھ بھی تھا، مہاتما بڈھا بھی تھا. وہ ان کی اپنی کتابوں میں ایک جملہ سن لو، دنیا میں ایک بودھا ماتریا کے نام سے ظاہر ہوگا، اپنے ایک مقدس، ایک عالی شان، ایک روشن فکر، حکمت سے نوازا ہوا مبارک انسان جو کائنات کو سمجھے. یہ ہے رسول پاک. مگر یہاں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے وہ تو نہیں آئے، پکی نشانی تو نہیں آئی. آپ سنو، یہ بتایا گیا میں ہی اکیلا بدھ نہیں ہوں جس پہ قیادت اور ضابطے کا انحصار ہے. میرے بعد ایک اور بوڑھا میتریا فلاں خصلتوں کے ساتھ آئے گا، سینکڑوں لوگوں کا رہبر ہوگا، وہ ہزاروں کا رہبر و رہنما. میں سینکڑوں کا ہوں، وہ ہزاروں کا ہوگا. خادم حضرات، میتریا کا لفظ سنسکرت کا ہے اور اس کی لغت میتریا کے معنی ہے پیار کرنے والا، رحم دل، نرم دل اور سخی. اور یہ ہمارا رسول انہی صفات سے جانا جاتا تھا. ایگزیکٹ ٹرانسلیشن آف میتریا از رحمت، اور اللہ کے رسول اسی نام سے سمجھا، اور کوئی پیغمبر اس نام سے نہیں جاتے تھے. رحمت للعالمین کا خطاب اگر دنیا و مافیہ میں کسی کو ہے تو صرف محمد رسول اللہ کو ہے. خادم حضرات، بدھا نے کہا 2 ایسے مواقع ہیں جس میں تاتھاگا کا ظہور نہایت اشکار و روشن ہوگا. اس رات جس میں تاتھاگا عالی شان اور اکمل بصیرت حاصل کرے گا، یہ شب معراج. اور شب معراج جو واقعہ پیش آیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے پوچھا اپنے حبیب سے، بندے سے، رسول سے کہ یا محمد یہ فرشتے کس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یا اللہ میں تو نہیں جانتا. پھر اللہ کا ہاتھ آیا اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان آیا، اور پھر ان کی آنکھوں میں زمین و آسمان ہر کچھ کھل گیا. اور اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. غیب کا بڑا ہوتا ہے نا، بڑا ضروری چسکا رولا شولا پڑا ہوتا ہے کہ غیب کیا ہے، کیوں ہے، غیب کس کو آتا ہے، کس کو نہیں آتا. مگر ایک نادان ایک بات نہیں جانتے کہ ایک ہی غیب ہے کائنات کا، ایک ہی غیب ہے نا، وہ اللہ ہے.
میرے شیخ نے کہا اگر اللہ ظاہر ہو جاتا تو ایمان جبر ہو جاتا. تو اصل میں اگر غیب کی وضاحت میں کرنے بیٹھوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ علم والے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کی اطلاعات بڑھتی جاتی ہے، انفارمیشن بڑھتی جاتی ہے، اور آخر میں صرف ایک اللہ رہ جائے گا غیب کا. اور جس نے غیب پر اللہ پہ شہادت دی ہو جاتی اس کے غیب کو کیوں کوشچن کرتے ہیں؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ امتی جو اپنے رسول پہ کوشچن کرتا ہے کہ اس کو کیا پتا ہے کیا نہیں پتا، وہ اس مذہب میں تو نہیں رہ سکتا. چلا جائے کہ بڑے سارے اور طریقے ہیں، وہ ایتھیسٹ بن جائے، اینٹی ریلیجس بن جائے، انٹلیکچوئل بن جائے، منیلا جا بیٹھے، فلپائن جا بیٹھے، کینیڈا جا بیٹھے، مگر جو رسول کا امتی ہے وہ یہ کبھی بھائی میں نے غیب پر ہی تو اس پہ اعتبار کیا. میں نے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ اللہ غیب تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں نے اعتبار کیا رسول صادق اور امین پر اور میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ دی. اس کے بعد میں نے کس غیب پہ اعتبار کرنا؟ خاجن حضرات بڑی سادہ سے رول ہوتے ہیں جن کو انہوں نے مختلف روایات سے جاہلانہ ترتیب دے رکھی ہے. Now we come to another chapter. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی موضوع پہ آگے بڑھتے ہوئے میں ایک رہ گیا، یہ بڑا مشہور ریلیجن ہے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں. یہ پارسیوں کا ریلیجن ہے. زند اوستا، میں نے کہا نا یہ کولیکٹیو کانشس میں تھا، انکانشس میں تھا. یہ ساری زمین پہ تمام مذاہب کے پیغمبروں کو، لوگوں کو حضور کی آمد کی خبر ہوئی. زند اوستا میں ذرا ایک کتاب نیچے نے بھی لکھی ہے، وہ اصلی نہیں ہے، ہیئر کمز زراتشت، وہ اس کی اپنی ہے، مگر زرتشت جو ہے قدیم ایران کا سب سے بڑا پیغمبر ہے. اس نے زندگی کو واضح طور پہ روشنی اور اندھیرے میں تقسیم کیا ہے، اور روشنی کا نام رکھا ہے اہورا مزدہ، اور تاریکی کا نام رکھا ہے اہرمن. یہ دو نام اس نے رکھے، اہرمن اور اہورا مزدہ. اور یہ اس کی کتاب میں اللہ کے رسول کا ذکر ہے کہ جس کا نام شایونیت یعنی فاتح، اور اس کا اصلی نام استوت اریتا ہوگا. وہ سوے شان رحم کرنے والا ہوگا کیونکہ ساری مادی مخلوقات کے لیے رحمت کا باعث ہوگا. واستوت اریتا، وہ عوام اور مادی مخلوق کو سرخرو کرے گا. اس کے دم سے لوگ ترقی پائیں گے، عزت پائیں گے، رحم پائیں گے، کرم پائیں گے. اور وہ جو لفظ استوت ہے، اریتا ہے، یہ استو سے اخذ کیا گیا، جس کا ساری زبانوں میں ستودن کے معنی میں فارسی لفظ ستائش ستودن کہ وہ تعریف کیا گیا ہے، وہ محمد استوت اریتا. ساتھیو آزاد، اب ہم اپنی طرف آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب تعریف کرتے کرتے آپ رک جاتے ہو تو ایک دم خیال آتا ہے اہل حدیث نے یہ کہا ہے، اہل انکار نے یہ کہا ہے، فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، یا ادھر جو ادھر سے آتے ہیں سعودی عرب سے، وہ اس کو شرک سمجھتے ہیں، وہ اس کو گناہ سمجھتے ہیں. آج آپ کو ایک مزے کی بات، جنگ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے. تبوک سے واپسی پر حضرت عباس نے عرض کی، اور یہ جس میں نے ریفرنس جو لی ہے اسد الغابہ سے لی ہے، جو سب سے مستند ترین ابن اسیر ہسٹورین ہے، جو عرب میں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اس سے زیادہ مستند کوئی نہیں ہے. اصحاب رسول کے 7,000 اصحاب پر اس نے خاکے لکھے ہیں، and he is the only one who is considered to be the master historian about اصحاب. اس کا اسد الغابہ ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے عرض کی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی حمد بیان، آپ کی صفات بیان کرتا ہوں. تو کہا چلو کر لو. یہ حضرت قرآن بن اوس نے یہ روایت کی اور اس کو سب نے مستند مانا. اب جو حضرت عباس نے تعریف کی ہے نا وہ ذرا شعروں میں ہے، ذرا غور سے. من قبل طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق. اس دنیا سے ذرا غور سے سننا، اس دنیا میں آنے سے پہلے اے میرے آقا آپ سایہ خاص میں تھے، اس منزل محفوظ میں جہاں پتوں سے بدن ڈھانپے گئے تھے. یہ حضرت عباس کی تعریف ہے اور اس میں وہ کیا باتیں کریں جس کو آپ کے بہت سارے لوگ گناہ عظیم سمجھتے ہیں. فرمایا من قبلھا طبت فی ظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق، کہ اے میرے آقا اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ سایہ خاص میں تھے اور اس منزل محفوظ میں جہاں پتوں سے بدن ڈھانپے جاتے. جنت ہوئی نا، جنت. فرمایا ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق. کمال کی نعت ہے یہ. اور آپ اس جنت سے اترے اور بستیوں میں پہنچے حالانکہ ابھی آپ نہ تو بشر تھے نہ ہی گوشت اور علق کی حالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر آپ اس جنت سے اترے اور بستیوں میں پہنچے حالانکہ ابھی آپ نہ تو بشر تھے نہ ہی گوشت اور علق کی حالت میں. بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد الجما نصرا واہلہ الغرق. بلکہ وہ نطفہ، غور کیجیے، جو کشتی نوح پہ سوار تھا اس وقت جب پانی کی موجیں پہاڑ کی چوٹی کو چھو رہی تھی اور اہل زمین ڈوب چکے تب آپ نوح کے بدن میں موجود تھے اور اسی وجہ سے نوح کے خاندان نے نجات پائی. اب تو ہم کہتے سارے اعتراض نہیں ایسا بہت زیادہ تعریف ہو گئی ایسے. رسول اللہ علیہ بھائی تعریف کر کیا سکتے ہو تم؟ کیا تعریف کر سکتے ہو؟ اتنی بڑی ہستی تم تو اپنے جا کے حکمرانوں کی تعریف کرتے کرتے مر جاتے ہو، تمہیں کہاں رسول کی تعریف آتی ہے؟ فرمایا وردت نار الخلیل مقتتما، وردت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق. آپ پھر آتش خلیل میں بھی اترے. آپ پھر آتش خلیل میں بھی اترے. ابراہیم کی صلب میں آپ ہی تو تھے چھپے ہوئے، پھر آگ سے ابراہیم کیسے جلتے؟ سبحان اللہ. آپ ہی تو تھے اس کے صلب میں، پھر آتش نمرود سے ابراہیم کیسے جلتے؟ تنقلو من ساحل بیلا رہن اذا مضى عالم بدا طبقو. یوں آپ اسلاب سے ارحام کی جانب منتقل ہوتے رہے. جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہوگا. کب سے وہی رسول آپ کے متحرک، کبھی ایک کو بچا رہے ہیں کبھی دوسرے کو. حتی احتوا بیتک المحیمن من خنف علیہ تحت النطق. حتیٰ کہ آپ خندف کے خاندان میں پہنچے. یہ سب سے بڑی خاتون تھی، ان کا نام تھا ام املاکہ بن الیاس. یہ عرب میں قریش میں سب سے معزز ترین خاندان جو زمانے قدیم میں سمجھا جاتا تھا وہ ان کا نام. اور حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ خندق کے بدن میں اترے جو سب سے معزز ترین خاتون تھی. ختم نہیں ہوا. فرمایا وَأَنْتَ لَمَا وُلِدْتُكَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. پھر آپ زمین میں تشریف فرما ہوئے تو یہ زمین پر نور ہو گئی، فضائیں جگمگا اٹھی. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءُ وَفِي النُّورِ وَسُبُلُ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. تو ہم اب لوگ اسی روشنی اور اسی نور میں ہیں اور رشد و ہدایت
اور استقامت کی راہیں بتا رہے ہیں. خاطر حضرات یہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی، یہ نعت، اور اللہ کے رسول نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک نعت پہ کیا جب کعب بن زہیر نے نعت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی مثال ہندی تلواروں کی طرح ہے، سیف الہند، سیف من سیوف الہند کی طرح ہے جس کی چمک سے زمانہ روشن ہوتا ہے. آپ نے اسی وقت ٹوک دیا کہ سیف ہندی نہ کہو، سیف اللہ کہو، مجھے اللہ کی تلوار کو، ہند کی تلوار نہ کہو. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں بھی ایک لفظ اگر غلط نظر آتا یا ان کے مطابق یہ حال نہ ہوتا تو حضرت عباس کو روک دیتے. یہ ایک طرح کی حدیث کی لمیٹیشنز ہیں کہ آپ کہاں تک اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کر سکتے ہو، اور یہ بڑی وسیع ہے، اس سے کہیں وسعت موجود ہے، اور وہ ابھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. حضرت حضرات میں ریلیجن کو I consider culture of God، میں اس کو کلچر آف گاڈ سمجھتا ہوں. زمانہ ہے بڑے بڑے کلچر پیدا ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے نئے شو سے آتے رہتے ہیں، اچانک چمک آتی ہے. بہت بڑے ایون کامنزم از اے کلچر، سوشلزم از اے کلچر، ڈیموکریسی از اے کلچر، مگر ریلیجن از دی کلچر آف گاڈ آلمائٹی. یہ وہ ماحول ہے، یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ اصول زندگی ہیں اور جو خداوند کریم اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ بندے اس کلچر کے ذریعے اس کلچر کو فالو کریں، اخلاقیات اس کلچر کی فالو کریں، اس کے حساب کتاب اسی کلچر کے طریقے پر ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس زمین سے سیف گزر جاؤ. یہ خطرات کی زمین ہے، یہ کرب و ابتلا کی زمین ہے، یہ مصائب کی زمین ہے، یہ ہفتہ بلا کا حجرہ ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس زمین سے سیف پیجے، اور شرع کا مطلب بھی یہی ہے، خدا کے کلچر کا مطلب بھی یہی ہے کہ آئے لوگوں جو تم مجھے مانتے ہو اس کلچر کو اپناؤ جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس اخلاقی روایت کو میں اپناؤ جو میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ سچ ہے، اس میں کوئی فریب کاری نہیں ہے، اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہے. اس کلچر پہ چل کے یقیناً تم خدا تک پہنچ جاؤ گے. کامل یکسوئی سے اللہ کی طرف جھک جاؤ، اور فطرت پہ تمہیں اللہ کی پیدا کردہ سرشت میں لا تبدیل لتخلیق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ. تم ان حقیقتوں کو جانو اور خدا کے طریقہ کار پہ عمل کرو. یہ وہ کلچر ہے جو خدا پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ابھی ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو جو میں نے بڑی جلدی میں ڈسکس کیا. ساتھیوں حضرات یہ بتاؤ کہ جب کوئی بازار میں آپ جاتے ہو اور سب سے بہتر چیز کیا ہوتی ہے جو دکاندار بیچنا چاہتا ہے، وہ کہاں لگی ہوتی ہے؟ باہر نمونے کے طور پہ سب سے خوبصورت چیز ان کے ان شیشوں میں لگی ہوتی ہے، شو پیسز لگے ہوتے ہیں، اور جو بیچنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو دینا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو قائل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ حسین ترین شے میرے پاس ہے، I'll pay, you have to pay. جب کائنات بالا سے خداوند کریم نے انسانوں کو تخلیق کیا تو اس نے سوچا تو ہوگا میں اسے کیسے ٹریٹ کروں، میں ان کو کیسے ٹریٹ کروں اور کس طرح سے کروں. ظاہر ہے اتنا بڑا اسکیمر، اتنا بڑے دانشور لوگ بنا ہوا علم و معرفت والا جو حرف آخر ہے ہر چیز میں، جو مطلق ہے، اس نے کوئی طریقہ سوچا ہو. خادم حضرات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے پہلے یہی دیکھیں
کہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ بندوں پر کیا دینا چاہتا ہے، اس کی بیسک اپروچ بندوں کو کیا چاہیے. دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ فار یو جو میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. تو خداوند کریم کیا دینا چاہتا ہے؟ سنیں، وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ، میں نے لکھ دیا. اے میرے لوگوں سن لو، میری جو پاس جو چیز لینے آؤ گے نا، میں تمہیں خوبصورت ترین چیز دوں گا، اور میں نے لکھ دیا ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ، میں نے لکھ دیا ہے کہ میں تم پہ رحمت کروں گا، رحم کروں گا. یعنی اللہ نے اپنا موٹو یہ if you want to buy something from God تو سب سے آسان چیز کیا ملے گی؟ اللہ کی رحمت. اس شو روم سے جو چیز نکلتی ہے نا، جو خداوند کریم نے اپنی صفات میں سے جس صفت کو سب سے خوبصورت سمجھا اپنے بندوں کے لیے، وہ کوئی قہر نہیں ہے، جبر نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے. ہاں ایک چیز اس نے کہا وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، کہ میں نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے. نہ صرف یہ، آگے دیکھیے اس کو حدیث سپورٹ کرتی. ہو سکتا ہے ایک دفعہ کیا کہ بھولنا کیا ہونا، اللہ ویسے بھولتا تو نہیں ہے نا، ہم بھولتے ہیں. کہا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی. میں نے اس کے بعد اللہ سے کبھی کوئی دلے نہیں کیا. بھائی کیسے کرو گے؟ بھائی اس نے تو بالکل واضح لفظوں میں کہہ دیا if God was a seller, he's selling you رحمت. یہ اس کا پرائم ہے، پروڈکٹ ہے. ساری دنیا اسی پہ عمل کرتی ہے، پرائم پروڈکٹ کو پہلے پیش کرتی کہ یار یہ ہماری اصل تخلیق ہے، اصل مغرض یہ ہے، اصل نیت اس کو ہے. خداوند کریم کہ اے میرے یا حسرتن علی العباد، مجھے تم پہ حسرت ہے میرے نالائق بندو، اور میرے بندو تم مجھ پہ کیا کیا گمان لیے پھرتے ہو. میں تو رحمت بیچتا پھرتا ہوں. I sell رحمت to you، اور میں نے پہلے سے لکھ دیا ان رحمت. پیسے بھی کوئی نہیں دیتا، مزے کی بات ہے، مفت بانٹ لگی ہوئی ہے، رحمت کی مفت بانٹ لگی ہوئی ہے. ان رحمتی تغلب غضبی، ڈرو نہیں، مرو نہیں، کانپو نہیں، لرزو نہیں، خوف مافیا نہ کرو. میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں اے میری مخلوق، اے میرے ماننے والوں، اے مسلمانوں، اے میرے دوست کے پالنے والوں، میرا وعدہ یہ ہے کہ میری رحمت میرے ہر قسم کے غضب پہ غالب ہو جائے. میں تمہیں رحمت کے سوا کچھ نہیں دوں. خادم حضرات، ایک اور بڑا مسئلہ ہے، ہمیں کیسے یقین ہے، ہمیں کیسے یقین کہ رحمت کیا ہے؟ ظاہر ہے مجھ سے بہت پہلے آفاق و افلاق میں یہ سوچات آئے ہوگی کہ یار تلوے تھے کسی صورت نہیں بنتے. لیکن آگے بدگماں بندے نے ایسے گئے گزرے بندے نے یہ تو تسلیم آنے. پھر پوچھو کہیں توبہ قبول ہوئے گی؟ ہم ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر قبول ہوئے گا؟ وہ بار بار ایک بات انسان ریپیٹ کرتے ہیں. اتنے نان بلیور ہیں کہ بلیو ان کے سامنے فنا ہو جائے. پھر خدا نے ایک ہی طریقہ دیا، رحمت کو مجسم کر دیا، پرسونیفائی کر دیا. پرسونیفیکیشن میں اس نے اپنی تمام وہ ایٹیچیوڈ جو اس نے بندوں کو دکھانے تھے ایک بندے میں پرسونیفائی کر دیا. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور یہ دیکھو آپ کہ یہ ٹائٹل کتنا بڑا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تخلیق کائنات کی وجہ کیا تھی؟
تخلیق کائنات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی؟ پیغمبر پیچھے سے کہہ رہے ہیں ہم نہیں، آگے آنے والا بڑا ہے. فضلنا بعضکم علی بعض، جو پیچھے آنے والا ہے وہی سب کچھ لیے پھرتا ہے. اور یوحنا کہتا ہے میں اس کے بوٹ کے تسمے باندھنے کے قابل نہیں. کہتا عیسیٰ کہتے ہیں میں نہ جاؤں گا تو وہ کیسے آئے گا جس نے سب کچھ تمہیں دینا ہے. واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا، میں جو بانٹنے والا پیچھے آ رہا ہے. اور آپ اندازہ کرو کہ ایک ایک صفت میں رسول اللہ خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ان ساری صفات میں جو سب سے غالب صفت ہے وہ رحمت ہے. ادھر دیکھو الحمدللہ رب العالمین، ادھر دیکھو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عالمین ایک جیسے ہیں نا، عالمین ایک جیسے ہیں. جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین. آپ کو کیا پتا کہاں ہے وہ؟ آپ کو کیا پتا وہ کہاں کہاں ہے؟ کسی کو پتا ہے رب العالمین کہاں ہے؟ کہاں کہاں ہے؟ 7 کائناتیں، 7 زمینیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہم. اور تمہارا اللہ تو وہ ہے جو 7 کائناتیں آباد کر کے بیٹھا ہے اور تمہاری طرح 7 زمینیں آباد کر کے بیٹھا ہے. وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ، ان تمام زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان سکو کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے. اور ان سب کو جس جس جگہ وہ ہے سب کو عالمین کہتے ہیں. اور جب وہ لینگویج کا عالمین ہے، زمین کا عالمین ہے، آسمانوں میں عالمین ہے، کہاں کہاں اس کی یعنی حد عالمین نہیں ہے مگر وہاں وہاں رحمت اللہ. تو قرآن کے لفظوں میں شک کیا کسی کو؟ میرے لفظ تو نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ چونٹی بھی جو حضرت سلیمان سے مخاطب تھی اس کو نہیں رحم چاہیے، سمجھے؟ حدود کو نہیں رحم چاہیے. وہ ہرنی ہے، جب اصحاب اس کی ماں اس کا بچہ لے گیا وہ پیچھے پیچھے روتی ہوئی آئی تو رحمت للعالمین کی آس پہ نہیں آئی. وہ اونٹ جو بوڑھا ہو گیا اور شکایت کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا خاموشی زبان سے، تو رحمت اللہ عالمین نے اس کی زبان سمجھ لی اور کہا تم جانوروں کو بھوکا مارتے ہو، ان کو جوانی میں ان کو استعمال کرتے ہو، ان کے بڑھاپے میں ان کو بھوکا مارتے ہو. وہ جو ہر چیز کا جاننے والا، سمجھنے والا، جو گفتگو کرتا تھا. حضور کا ارشاد گرامی اور بخاری کی حدیث ہے کہ مجھے وہ دن یاد ہے نبوت سے قبل جب ایک پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا تھا. خادم حضرات، یہ لینگویج سمجھنا آسان نہیں ہے. حضرت سلیمان کو چونٹی کی آتی تھی نا، ظاہر ہے کہ ایک اس سے بڑا آئے گا تو اس سے وہ بھی فضائل حاصل ہوں گے. ان تمام پیغمبروں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارے سارے فضائل آنے والے میں ہیں. آنچی خوباں ہما دارند تو تنہا دار. یہ مصرع کتنا اچھا حضور پہ ہی صادر ہوتا ہے. آنچی خوباں ہما دارند تو تنہا دار، کہ جو سارے حسینوں کے پاس ہے وہ تیری ذات حسین میں ہے، مکمل ہے. جو سب کے پاس ہے وہ اکیلے تیرے پاس. حسن یوسف، دم عیسیٰ، یہ سارے، اور عصائے موسیٰ، سارے کے سارے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہے یہ تیرے قدموں پہ نثار اللہ نے کر دیا. ایک بات بڑا خوبصورت بہت کہ تو بر نخل کلیم بے تحاشا بے محابہ آتش ریزی، کہ اے مالک و کریم ایک طرف تیرا یہ حال ہے کہ تو بر نخل کلیم، تو موسیٰ کے درخت پر بے تحاشا آتش ریزی،
موسیٰ نے کیا بیچارے کہا جی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کہا دیکھ پھر. وہ دیکھنے کے بہانے اس کو خوب رونق کرا دی. تڑ سے بے ہوش گرے ہے جی اور تم دور جل کے خاک ہو گیا. تو اس کی طرف ریفرنس دے رہا ہے اقبال کہتے تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی تو بر شمع یتیم صورت پروانہ نہیں آئی. مگر کمال ہے تیرا تو یتیم کی شمع پہ آپ پروانے کی صورت آ رہا ہے. تو ایک یتیم کی شمع پہ تو محمد کی پر شمع پہ تو آپ پروانے کی طرح آ کے اس کو سنبھال رہا ہے. تو خادم آزاد کیا تعریف ہو سکتی ہے. میں نے عرض کیا نا جب آپ کو آقا و رسول کی تعریف کھل کے دیا کرو. ایک ہی فرق ہے, صرف ایک فرق کہ اللہ کی عبادت لا شریک ہے, محمد کی محبت لا شریک ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے. کوئی شخص جو ہے اللہ کی عبادت. اور دیکھو اب میں ایک بات آپ کو بڑی دور تک ہے. یہ جو ہے نا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. پڑھو درود. ایک آرڈر آ گیا نا.